اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی تھی۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 پڑھیں گے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، اس کا ٹاپک ہے اسوہ حسنہ۔ حسنہ کہتے ہیں یہ حسنات سے ہے۔ حسنات کا معنی ہوتا ہے نیکیوں کی جمع۔ تو نیکی کے معنی میں آتا ہے کہ بہترین اور نیکی کا طریقہ کون سا ہے، کون سا ایسا راستہ ہے جس کے مطابق انسان زندگی گزارے، تو وہ ایک بہترین طریقہ کار انسان کی زندگی کا ہو سکتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کر دی۔ ہر ایک بنانے والا کوئی چیز بنانے کے بعد یا مختلف چیزوں کو بنانے کے بعد ایک چیز آئیڈیل کے طور پر جو اس نے سب سے بہترین بنائی ہوتی ہے، جو اس کی سب سے اچھی کریشن ہوتی ہے، اس کو وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے اور وہ سامنے رکھ کے یہ بتاتا ہے کہ میری یہ سب سے بہترین کریشن ہے، میری بناوٹ ایسی ہے، میری تخلیق ایسی ہے، میں اس انداز میں کسی چیز کو بناتا ہوں۔ تو جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر مخلوق میں سب سے بہتر شخصیت تخلیق فرمائی، اس شخصیت کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہی کی زندگی کو پھر اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا اور انہی کی زندگی کو بہتر بنا کے بہترین طریقے سے ڈھال کے پھر قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا کہ تم اگر زندگی کے بہترین سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اچھے طریقے سے چلتی رہے، تو اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے تمہیں جن کی زندگی سے رہنمائی لینی ہے وہ زندگی میرے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہ آیات ویسے تو غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئیں، اس کا تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اور اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، لیکن خاص طور پر یہاں پر جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، جس کو ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع کو ہی ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہ اس آیت مبارکہ کو عام کر دیا اور فرمایا کہ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ اور ایک ایسا اصول ہے جو پوری زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کے انسان کے لیے یہ آیت مبارکہ کا جاننا، اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کا ہر ایک پہلو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایک اچھی مثال اور بہترین مثال ہیں۔ اس آیت کے الفاظ عام ہیں، صرف غزوہ احزاب تک محدود نہیں ہیں، لہٰذا اس بات پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی خصوصیات دیکھی جائیں۔ اب یہ ہم نے جاننا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو فالو کرنا ہے تو اس کی زندگی میں وہ کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو اگر فالو کرتے ہیں تو کسی خاص وجہ سے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی پولیٹیکل لیڈر پسند ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی خاصیت اس بندے کو لازمی اٹریکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اچھی ڈریسنگ کرنے کا، وہ کسی رول ماڈل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی ڈریسنگ کرتا ہے۔ کسی کو ہیئر کٹنگ کا شوق ہوتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے بال بنواؤں، تو وہ کسی کو سامنے رول ماڈل رکھتے ہوئے، سامنے کسی کی مثال رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں اس جیسے بال رکھوں گا تو میری شخصیت، میری پرسنالٹی پہ وہ اچھا جو فٹ آئے گا، تو وہ کسی نہ کسی شخص کو اپنے سامنے رکھتا ہے، کسی کو رول ماڈل بناتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کی ڈریسنگ کو پسند کرتے ہیں تو صرف اس کے اندر یہی خصوصیت ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈریسنگ تو اچھی کرتا ہے، اس کا ہیئر کٹ اچھا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ دونوں چیزیں اچھی ہوں لیکن اس کو بولنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں لیکن وہ اچھی تجارت نہیں کر سکتا ہوگا، اچھی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا ہوگا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اچھا نہ ہو، سچ نہ بولتا ہو، جھوٹ بولتا ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر کسی ایک میں پائی جائیں تو اس شخصیت کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل کیوں بنا کے پیش کیا؟
کیوں ایک ہی شخصیت کا نام اور ایک ہی شخصیت کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا؟ اس شخصیت میں خصوصیات کیا تھی؟ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جامعیت تھی۔ جامعیت اپنے لفظ سے ہی واضح ہے، جامع۔ جامع کہتے ہیں جمع کرنے والی چیز کو۔ جس شخصیت کے اندر، جس ذات کے اندر ساری چیزیں جمع کر دی جائیں، ساری اچھی چیزیں، خصوصیات اور جتنی بہترین چیزیں ہیں ان کو کسی ایک چیز کے اندر جمع کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس نے اس چیز کو جمع کر لیا ہے۔ تو حضور کی ذات جو تھی اپنی ذات کے اندر ہر ایک خصوصیت کو جمع کیے ہوئی تھی۔ اب خصوصیت کا اگر لغوی اعتبار سے ترجمہ کریں تو خصوصیات اچھی اور بری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو بہترین چیزیں ہیں اور جتنی اچھی خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب ضروری ہے کہ ہم جس شخصیت کو اپنے لیے ایک شخصیت کو ہر اعتبار سے دیکھنا چاہیں۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بزنس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیے ہوئے ہیں، کوئی جاب کرتے ہوں گے، کچھ ایسے ہیں جو ابھی صرف اسٹڈی کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے گھر کے معاملات میں اپنے والدین کا ساتھ دیتے ہیں یا کچھ خاص مصروفیات نہیں۔ ہر بندے کی اپنی ضرورت، اپنی مصروفیت اور اپنے طریقہ کار ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری زندگی بہترین گزارنے کے لیے ایک ہی نمونہ ہے۔ اب ہم کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ، ایک بندہ بزنس کر رہا ہے وہ بھی اسی شخص کو دیکھے، ایک بندہ جاب کر رہا ہے وہ بھی اسی کو دیکھے، ایک بندہ اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اسی کو دیکھے، ایک بندہ لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے وہ بھی اسی شخصیت کے اندر اپنے آپ کو تلاش کریں؟ تو ہم اگر حضور کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں وہ ایک ہی شخصیت ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انفرادی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اکیلا زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کا جمع غفیر نہیں ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر وہ چلنے والا نہیں، وہ صرف اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے، انفرادی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خلوت تھی، جو الگ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، الگ بیٹھ کے زندگی گزارنا، وہ غار حرا کے اندر جا کے آپ نے جو الگ زندگی گزاری ہے اس زندگی کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ کے طور پر حضور نے چھوڑا ہے۔ تو اگر کوئی انفرادی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اب حضور کی خصوصیات میں ہم دیکھیں گے، سب سے پہلی چیز آئے گی انفرادی زندگی۔ اس میں ہم اگر دیکھیں گے تو غار حرا کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ حضور نے وہاں اکیلے رہتے ہوئے تنہائی میں جو زندگی گزاری ہے، اس تنہائی کو کتنی پاک دامنی کے ساتھ گزارا ہے، اس تنہائی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ گزارا ہے۔ انفرادی زندگی کو گزارتے ہوئے کن کن چیزوں کو حضور نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، تو غار حرا کی ایک ہی مثال اگر لے لی جائے، ویسے تو اور بھی مثالیں ہیں، تو ایک ہی مثال میں ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر اگر قومی لیول پر کچھ دیکھیں کہ اگر قوم کے اعتبار سے کوئی خدمات پیش کر رہا ہے، کوئی قومی اعتبار سے اپنی شخصیت کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، تو اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تو حضور کے اندر وہ تمام خصوصیات بھی پائی جاتی تھی۔ ہم اس کو ویسے پڑھ لیتے ہیں، لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا ہے۔ انفرادی زندگی کے بعد قومی لیول پر اگر کوئی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے تو اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، وہ ساری کی ساری حضور کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اجتماعی زندگی، لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ جو حضور کی زندگی میں دیکھتا ہے کہ اجتماعی زندگی کیسے گزارتے تھے، حضور اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوتے تھے، حالانکہ سارے حضور کے فین تھے، حضور کے غلام تھے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھے، حضور کے دین کو ایک ایک حرف ماننے والے تھے، یعنی حضور کو سب کچھ وہ سمجھتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود حضور ان کے درمیان جب بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے نیا بندہ آتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، یعنی اتنے گھل مل کر حضور ان کے اندر بیٹھتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون ہے جو بڑا ہے، کون ہے چھوٹا، اور تمام کے ساتھ برابر زندگی گزار کر حضور نے بتایا کہ اجتماعی زندگی اس طرح ہوتی ہے کہ بے شک اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس انداز میں رہو کہ اجتماعی زندگی کا بہترین نمونہ تمہارے سامنے تم اپنے سامنے پیش کر سکو۔ عائلی زندگی، گھریلو زندگی، ہم گھریلو زندگی گزارتے ہیں، گھریلو زندگی میں ہم سے بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم بعض اوقات اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے پاتے،
بعض اوقات اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، بعض اوقات ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. تو اگر ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں، حضور کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، حضور کی تعلیمات جب ہم دیکھیں گے تو حضور ہر ایک کو پراپر ٹائم دیا کرتے تھے. حضور کی بیک وقت 9 ازواج تھی، لیکن ایک روایت کے مطابق 11 بھی ہیں، لیکن ہر ایک کو پراپر ٹائم دینا، پورا خیال رکھنا، ہر ایک اعتبار سے ہر ایک چیز پرووائڈ کرنا، اور جس حد تک ہو سکے محبت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یعنی ایک بیوی ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، انسان کی شادی سے پہلے کی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی میں اتنا چینج آتا ہے کہ بندہ ایک اپنی شادی کے بعد اپنی فیملی کو ٹائم دینا شروع کرے تو اپنے ماں باپ کے لیے وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے، یا اگر ان کو ٹائم دے تو اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم دینا مشکل ہو جاتا ہے. ایک عام بندے کی زندگی تو یہ ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا، اپنے بھائیوں کو ٹائم دیا، اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دیا، اپنے امتیوں کو ٹائم دیا، باہر کے ممالک سے جو وفد آتے تھے ان کو بھی ٹائم دیا، ہر ایک کو خوش کیا اور ہر ایک کے مطابق بہترین زندگی گزاری، اور آئلی زندگی اتنے خوبصورت انداز میں گزاری کہ ہر ایک چیز اگر ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، نہ ہمارے گھر میں لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، کسی قسم کا کوئی معاملہ خراب نہ ہو، ایسی خوبصورت حضور نے زندگی گزاری ہے. بین الاقوامی امور، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ باہر کے ممالک سے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرنا بہترین طریقے سے، ان کے ساتھ جو سفارتی امور ہیں ان کو بھی بہترین انداز سے چلانا. تجارت کے معاملات، اب ایک شخص، ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضور فقط مصلی پہ بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، حضور صرف نماز پڑھا دیتے تھے، ممبر پہ بیٹھ کر واعظ فرما دیا کرتے تھے، لیکن حضور نے تو تجارت بھی فرمائی ہے. یہی وہ تجارت کا حسن تھا، تجارت کی خوبصورتی تھی، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیشکش کی کہ محمد بن عبداللہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. حالانکہ حضرت خدیجہ وہ خاتون تھیں جن کو پورے مکہ کے بڑے بڑے تاجروں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح کریں، ادھر سے میری تجارت چلے گی، ادھر سے آپ کی تجارت چلے گی، ہماری تجارت پروان چڑھے گی، اور بہت سارے لالچ دیے اور بہت ساری باتیں کی. بڑے بڑے سرداروں کو ٹھکرا کے فقط تجارت کا حسن دیکھ کے اور خوبصورتی کے ساتھ معاملہ فہمی دیکھ کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دیکھا تو یہ سوچا کہ جس شخصیت کے ساتھ میں نکاح کروں، میرے اہل اگر کوئی ہے تو وہ ایک شخصیت محمد بن عبداللہ ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کر کے، تجارت کے اصولوں سے آگاہ کر کے، تجارت کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں ان سے آگاہ کر کے، اور بہترین طریقے سے تجارت کر کے لوگوں کو بتایا اس انداز میں تجارت کریں. تعلیم و تعلم ہو، پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، کسی اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے براہ راست حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاگرد ہیں، اور حضرت جبریل امین کے ذریعے وہ پیغام آتا تھا، وہ تعلیم اللہ کی جانب سے آتی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براہ راست اللہ تعالیٰ سے وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. اور تعلم، پڑھانا، پڑھنا، یہ سارے معاملات لوگوں کو کیسے صحابہ کرام کو ٹیچ کیا. وہ اصحاب صفہ جو 70 کی تعداد میں تھے، تو ان اصحاب صفہ کو حضور پڑھاتے تھے، اور دوسرے ممالک سے جتنے بھی لوگ آتے تھے ان کو پڑھا کے بتایا کہ اس انداز میں ایک استاد کو اپنی تعلیم لوگوں کو دینے کا بہترین فن سیکھنا چاہیے. پھر سیاست ہو، معیشت ہو، کوئی بھی میدان ہو، ہر میدان میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. یعنی یہ جتنی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، ان تمام چیزوں میں ہم اگر رہنمائی لینا چاہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں. تو ہم نے جو پہلی چیز پڑھی کہ حضور کی ذات کے اندر جامعیت پائی جاتی تھی، ہر ایک چیز کو جمع کیا ہوا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شخصیت کا نام لے کر کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب دوسرے نمبر پر کاملیت. کاملیت کہتے ہیں کامل ہونا، مکمل ہونے کو. یعنی حضور کی زندگی کے اندر جتنے معاملات تھے یا آپ کی سیرت طیبہ کا کوئی بھی پہلو تھا، ہر اعتبار سے حضور مکمل تھے. حضور کے جسم مبارک کو دیکھیں، حضور کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ کو دیکھیں، یا کسی اعتبار سے دیکھیں، کوئی آپ کی زبان سے جملہ نکلا ہوا نامکمل نہیں تھا. آپ کے جسم مبارک کے اعضاء کو دیکھیں، کہیں کسی اعتبار سے کوئی سکم نہیں پایا جاتا تھا. حضور کے
طور اتوار اور ہر شعبہ میں اگر دیکھیں حضور کامل بھی تھے، اکمل بھی تھے، مکمل بھی تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی شخصیت کی جانب ہمیں رہنمائی کی ہے کہ اگر تم ان مکمل شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی زندگی کو دیکھو، ہر ایک چیز ان کی زندگی میں مکمل نظر آئے گی. تیسرے نمبر پر آئے گا محفوظ تعلیمات. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعلیمات محفوظ نہیں ہوتی. ہم تاریخ کے بہت بڑے بڑے نام اگر لیں اور ان ناموں کو دیکھیں، وہ جب تک موجود تھے ان کا مشن جاری تھا. جب وہ اس دنیا میں رہے اپنے مشن میں وہ پورے طریقے سے کاربند رہے. اپنی زندگی انہوں نے بہترین گزاری. اپنے فین فالورز جتنے تھے ان تمام کو اپنے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، سکھایا. جب تک وہ موجود رہے، اس دنیا میں رہے، ان کی موجودگی جو تھی، ان کی موجودگی میں ان کا مشن جاری رہا. لیکن جب وہ فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، 1 سال بعد 2 سال بعد ان کے ادارے فلاپ ہونے شروع ہو گئے. اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو جو ادارے بنائے، جو جو ترقیاتی کام شروع کیے، جو بھی کام وہ کر کے گئے، ان کی زندگی میں تو موجود رہے. لیکن جب ان کی زندگی ختم ہو گئی، اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی تعلیمات آج تک جاری ہیں. قرآن پاک حضور کی تعلیمات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن پاک کتاب نازل فرمائی، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، زبر، زیر پیش، یہاں تک کہ ایک ایک جو حرکت ہے قرآن پاک کی، وہ ساری کی ساری اس وقت سے لے کر آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا. پھر احادیث مبارکہ کے جانب آئیں. احادیث مبارکہ کو مدون کرنے کا اتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ کی روایات آج تک محفوظ ہیں اور راویوں کے نام تک، ان کی احوال، ان کی زندگی کے معاملات سارے کے سارے محفوظ ہیں. کہ کیا جس راوی نے، مثال کے طور پر ایک روایت ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں حضور سے لے کر امام بخاری تک، امام مسلم تک فار ایگزامپل 15 لوگ آتے ہیں. ان 15 لوگوں کو سب سے پہلا جو صحابی ہوگا، ان کے بعد تابعی ہوگا، تابعی ہوگا، ایسے چلتے چلتے راوی 15 لوگ ہیں. ان 15 لوگوں کا مکمل بایو ڈاٹا جب تک نہیں ہوگا، امام بخاری نے تب تک اس حدیث مبارکہ کو صحیح نہیں کہا. تو جس رسول کی تعلیمات اتنی محفوظ ہیں، اتنی مکمل ہیں، اور تعلیمات اتنی محفوظ کرنے کا بہترین نظام ہے کہ وہ راوی کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا تھا. کیا اس بندے نے جو مثال کے طور پر ابو بکر نے علی سے جو روایت کی ہے، علی نے جو بات ابو بکر سے لی ہے، کیا ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے یا نہیں؟ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں یا کہیں پہ لوگوں کی تصویریں موجود ہوتے ہیں، ویڈیو ملاقات ثابت ہو جاتی ہے. لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب دور دراز کا سفر کر کے ان کو یہ بات معلوم کرنا پڑتی تھی کہ کیا ابو بکر اور علی کی آپس میں ملاقات ہوئی بھی تھی یا نہیں. اب ملاقات ثابت ہو گئی. ایک چیز یہاں پر معلوم ہو گیا کہ واقعی اس نے حدیث مبارکہ لی ہوگی، لیکن ابھی بہت سارے پہلو باقی تھے. کیا ابو بکر جو تھا وہ سچ بولتا تھا؟ علی تھا جو سچ بولتا تھا؟ یہ بات اس کی تصدیق ہوگی کہ کبھی اس نے غلط بات نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، حضور کے معاملے میں کبھی کوئی ان سے بات جو ہے غلط نہیں نکلی. تو اس بات کی تصدیق ہو گئی. اور بھی بہت سارے حدیث مبارکہ کو روایت کرنے کے بہت سارے اصول ہیں. تو جس نبی کی تعلیمات اتنی محفوظ ہوں کہ ان کے راویوں کا بایو ڈاٹا بھی محفوظ ہو، جو ان کی بات کرتا ہے ان کا مکمل نصاب موجود ہو، تو اس نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں. تو یہی وہ شخصیت ہیں جن کی تعلیمات محفوظ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو فالو کرنا ہمارے لیے آسان اور ضروری ہے. اور چوتھے نمبر پر آئے گا عملیت. عمل کی بات جہاں تک آتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آ کر اپنا فلسفہ بیان کر دیتے ہیں، آ کر اپنے قوانین بیان کر دیتے ہیں کہ میں ایسی زندگی گزارتا ہوں، میں نے ایسی زندگی گزاری. ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو اس پہ عمل کر سکتا ہو. ایک بہت بڑا اسکالر ہے، وہ آ کر گفتگو کرتا ہے، اچھے انداز میں گفتگو ڈیلیور کر لیتا ہے، اپنی بات کو پہنچا لیتا ہے، لیکن اس کی جو تعلیمات اس نے پہنچائی ہیں وہ اس پر خود تو عمل کرتا ہوگا، لیکن اس کے جو کارنامے ہیں، اس کی جو سکلز ہیں، اس پہ جو کام وہ کرتا ہے، اس کی جو مہارت ہے، اس کے پاس جو فن ہے، اس کے اوپر خود تو وہ کر سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ اس پہ عمل نہ کر سکے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسی ہے کہ آپ کے جو فرامین ہیں، ان فرامین کے مطابق ہم دیکھیں، آپ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسی بات ہے کہ ان پہ عمل کرنا بھی ممکن ہے. مثال کے طور پر حضور نے نماز پڑھی،
نماز پڑھ کے ہمیں فرمایا کہ آپ لوگ بھی نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ اب نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو حضور نے کیا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ حضور نے کہا سچ بولو، ہم بھی سچ بول سکتے ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی کے اندر دھوکہ کسی کو نہیں دیا اور فرمایا کہ تم بھی دھوکہ نہ دو، ہم بھی یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے فلسفے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تک کر سکتے ہیں اس پہ عمل، لیکن لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس پہ عمل کریں۔ لیکن حضور کی ذات ایسی ہے کہ جن کی تعلیمات اور جن کی زندگی پر چلنا ہمارے لیے ممکن ہے، اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے ایک آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا 5ویں نمبر پر اعتدال پسندی۔ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا حسن ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، اعتدال پسندی۔ اعتدال عدل سے نکلا ہے، یعنی برابری کرنا۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں پر رکھ دینا۔ مثال کے طور پر یہ قلم کی جگہ ہے، میں نے قلم کو اس جگہ پر رکھ دیا تو اس کی صحیح جگہ۔ اگر میں اس کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا ہوں تو یہ بے عدلی ہوگی، عدل کے خلاف ہوگا۔ تو حضور کی ذات کے اندر جو اعتدال پایا جاتا تھا، ہر ایک چیز کو صحیح طریقے سے کرنے کا حسن پایا جاتا تھا، اور ہر ایک کام میں برابری، توازن رکھنا جو پایا جاتا تھا، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی میں اعتدال تھا، شدت پسندی نہیں تھی، آپ کی زندگی کے اندر انتہا پسندی نہیں تھی۔ یعنی آپ اپنی زندگی کے اندر ایسے خوبصورت نمونے چھوڑ کر گئے ہیں کہ اگر دشمن بھی سامنے آ جائے تو دشمن کے سامنے آ کر انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، بلکہ سب سے پہلے اس کے سامنے اپنا موقف بیان کرے۔ آپ دیکھیں حضور کی جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنے غزوات ہوئے، ہر ایک غزوہ میں بھی صحابہ کرام نے جو جنگیں کی ہیں، جتنے صحابہ کرام کی جنگیں ہیں، ہر ایک میں وہ سب سے پہلے میدان جنگ میں اترتے تھے، جا کر اللہ کی توحید کا پیغام دیتے تھے اور اپنا موقف بیان کیا کرتے تھے۔ آپ ہمارے اس نبی کے دین پر آ جائیں، حضور جا کر فرمایا کرتے تھے کہ آپ میرے دین پر آ جاؤ۔ اگر کوئی نہیں آتا تھا اس کے بعد پھر جنگ ہوا کرتی تھی۔ یعنی انتہا پسندی نہیں تھی کہ دشمن سامنے آیا تو بندہ ٹوٹ پڑے۔ حضور کی بارگاہ میں بڑے بڑے دشمن آتے تھے، حضور کو تکلیف بھی دیا کرتے تھے، حضور کے راستے میں کانٹے بھی بچھا دیے جاتے تھے، حضور کے گردن کے اوپر اونٹ کی اوجڑی بھی ڈال دی جاتی تھی، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو طائف کے اندر پتھر بھی برسائے گئے، لیکن آپ نے کسی معاملے میں انتہا پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اپنی زندگی سے آپ نے کوئی ایسی مثال نہیں چھوڑی کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور کی زندگی میں استغفر اللہ کہیں انتہا پسندی تھی۔ حضور ہر معاملے میں اعتدال کو پسند کرتے تھے۔ اعتدال کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں انتہا پسندی، شدت اور لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں تھا، لیکن حق پر ڈٹ جانا، حق کے معاملے میں اپنی بات کو صحیح انداز میں پیش کرنا اور اس کے لیے لڑ جانا بھی، اور لوگوں کے ساتھ بہترین انداز میں پہلے ڈیلیور وہ بات کرنا پھر جنگ کرنا، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس کو انتہا پسندی نہیں کریں گے، بلکہ اپنے حق کے لیے جنگ لڑنا کہتے ہیں۔ تو حضور کی زندگی میں وہ بھی پایا جاتا تھا۔ پھر حضور کی زندگی میں افراط و تفریط نہیں پایا جاتا تھا کہ کسی معاملے میں حضور نے کبھی زیادہ کام کر دیا، کبھی تھوڑا کر دیا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ جو یہ اس کا حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 100 نفل ایک ہی رات میں پڑھ دینا اور اس کے بعد روزانہ کے بنیاد پر سو جانا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ بندہ روزانہ کے 2 نفل ادا کر لے۔ یعنی اس کی استقامت ہو، روزانہ کے وہ 2 نفل ادا کر کے سو جایا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بجائے اس کے کہ جیسے آج شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، نوافل پہ نوافل پڑھتے ہیں۔ اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عطا فرمائے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد 2 نفل ادا کر لیں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوئی تسبیح کر لیں، یا روزانہ کی بنیاد پہ آپ اپنے پیسوں میں سے 5 روپے 10 روپے نکال کر کسی فقیر کو دے دیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر اعتدال کے ساتھ، برابری کے ساتھ کوئی کام کرنا، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان ایک دن آئے، عید کے دن یا کہیں کوئی بھی دن ہو، اچھا عمل کب بھی جب بھی کرے وہ ٹھیک ہے، اس کو غلط میں نہیں کہہ رہا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن بندہ 1 لاکھ روپیہ کسی کو دے دے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 5 روپے کسی کو دے دینا، روزانہ کی بنیاد پر کسی مستحق کے گھر کھانا بھیج دینا۔ یہ ایک برابری کی زندگی حضور نے گزار کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو استقامت پسند ہے اور برابری پسند ہے۔ تو حضور کی زندگی کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بہترین نمونہ زندگی کی گواہی۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ کی گواہی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے ہر ایک پہلو میں دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے قرآن پاک کی آیات میں ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور عمل کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی رسول نے سوال کیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن پاک ہے۔ یعنی قرآن میں اخلاق کے جتنے بھی زاویے بیان کیے گئے ہیں، جتنے بھی پہلو بیان کیے گئے ہیں، جو کچھ بھی اخلاق کے اندر آتا ہے وہ بہترین اخلاق کی مثالیں حضور کی زندگی میں ملتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن پاک ہے، یعنی قرآن کے مطابق مکمل زندگی گزاری۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق مکمل زندگی گزارنے کا اور حضور کے فرامین پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ تم لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک تو حضور کی زندگی سے بہترین مثالیں لینے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ حضور کی زندگی سے جو تمہیں مثال ملتی ہے وہ قبول کر لو، اس مثال سے تم عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہیں اللہ کا رسول کسی بات سے منع کرتا ہے، کسی چیز سے اللہ کا رسول روکتا ہے، اللہ کے نبی کسی چیز سے منع فرماتے ہیں، تو تم اس بات سے رک جاؤ، اس عمل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جاؤ۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم حدیث پاک کو نہیں مانتے۔ احادیث مبارکہ اور حضور کے فرامین کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت بہترین ایک جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک بے شک کافی و شافی کتاب ہے، لیکن قرآن پاک کے بعد حضور کی احادیث پہ عمل کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ یعنی جو حدیث رسول اللہ سے ثابت ہے اس پہ عمل کرو، جس سے منع کیا حضور نے اس سے رک جاؤ۔ پھر سورہ نساء میں فرمایا تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے باہمی معاملات میں آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ پھر فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی ان آیات مبارکہ میں حضور کی سیرت، حضور کی زندگی اور حضور کے فرامین پہ عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔